آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر شاعر، ہر ادیب، دانشور، صحافی کو زندہ رکھیں گے، چاہے اس کی موت کو کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہو، چاہے وہ دنیا سے کبھی بھی جا چکا ہو۔ جیسا کہ مصطفیٰ زیدی صاحب نے خود فرمایا تھا، آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں، کوئی اور تقاضا نہ کریں، چاکہ وعدہ نہ سلے، زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہے، شمع کی لو تک نہ ہلے، باتیں بس اتنی کہ لمحے انہیں آ کر گن جائیں، آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں، اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں، جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے، اب نہ ہی جان و جنوں کا، نہ حکایات کا وقت، اب نہ تجدید وفا کا، نہ شکایات کا وقت، لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے، آج تک تم سے رگے جاں کے کئی رشتے تھے، کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے، پھر نہ دیکھیں گے کبھی عارض و رخسار ملو، ماتمی ہیں دم رخصت۔ یہ دیکھیے فراست بھائی وہاں سے یہ مجھے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پڑھیں۔ پھر نہ دیکھیں گے کبھی عارض و رخسار ملو، ماتمی ہیں دم رخصت در و دیوار ملو، پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو، آخری بار ملو۔ لیکن ہم مصطفیٰ زیدی سے آخری بار نہیں ملیں گے، ہم بار بار ملتے رہیں گے، یہ محفلیں سجاتے رہیں گے، ان کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کی شاعری پڑھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے۔ تو ذرا آپ تشریف لے آئی ہیں، میں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف رکھیں، کرسی صدارت زہرا آپا کے لیے۔ عدیل زیدی صاحب مصطفیٰ زیدی صاحب کے بھانجے ہیں، اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، بہت صاحب علم شخصیت ہیں اور پاکستان سے اور پاکستان کے حالات سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عدیل زیدی صاحب نے اپنے ماموں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بھیجی ہے جس پہ انہوں نے کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ کہا بھی ہے، تو عدیل زیدی صاحب کو سب سے پہلے ہم سنیں گے۔ حاضرین محفل آداب، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کو مصطفیٰ زیدی کی سالگرہ مبارک۔ مصطفیٰ زیدی 10 اکتوبر 1930 کو الہ آباد کے رانی منڈی ایک محلہ ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ تعلق مامن سادات ضلع بجنور، مامن جائے امن مطلب ہے، عربی کا لفظ ہے، بعد میں بگڑتے بگڑتے یہ مامن جو ہے وہ میمن سادات میں تبدیل ہوا۔ اسی بستی سے ہمارا بھی تعلق ہے، اور جو گھر آپ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ جائے پیدائش ہے مصطفیٰ زیدی کی۔ ایک لقب مصطفیٰ زیدی کا حافظ جوش بھی ہے۔ جوش صاحب مصطفیٰ زیدی کو بہت پسند کرتے تھے، اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ زیدی کے کلام میں ائمہ ادب کی سی شان پائی جاتی ہے، اس کی شاعری اس قدر بلند تخیل اور اس درجہ نرالے طرز بیان کی حامل ہے کہ بسا اوقات سر دھننے اور اس کا منہ چوم لینے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش میں بھی ایسا لکھ سکتا۔ فیض صاحب نے ایک بڑا طویل مضمون لکھا مصطفیٰ زیدی پر، اس سے صرف 2-3 لائنیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں اس وقت کہ اس بات سے کون انکار کرے گا کہ ہمارے نوجوان شعراء میں مصطفیٰ زیدی کے علاوہ بہت کم ایسے ہوں گے جنہیں صحیح معنوں میں صاحب طرز کہا جا سکے۔
یوں محض نئی طرز ایجاد کر لینا کچھ ایسا کمال نہیں۔ نئی طرزیں حسین بھی ہو سکتی ہیں، قبیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی طرز جو قدیم و جدید فکر و بیان کے محاسن سے مالا مال اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے اہل کمال کی کاوشوں سے ممیز بھی ہو، صرف اہل دل کے فرقے کا حصہ ہے۔ آگے چل کے یہ بھی لکھا فیض صاحب نے کہ ہمارے جیسے شہر میں بخاک و خون غلطیدن کے سوا اور نہیں، اس وقت تک جب کہ اس خاک و خون سے ایسے نئے شہر تعمیر نہ ہو جائیں جن میں متاع ہنر کا صلہ سنگساری نہیں گلباری ہو۔ فیض صاحب نے یہ بھی لکھا کہ اردو میں جن شاعروں نے اپنے فن کی بنیاد حقیقت اور صداقت اور دیانت پر رکھی اور اس کے باوجود فن کے جمالیاتی مطالبات کو نہ صرف پورا کیا بلکہ انہیں اور نکھارا، ان میں مصطفیٰ زیدی کا ایک نمایاں مقام ہے۔ سچ بولنے پر سوچا کہ چند بند ہیں، ان کی ایک نظم طویل ہے کہ میرے ترانوں میں قوس اور کہکشاں کی انگڑائیاں نہیں ہیں، میرے ترانوں میں قوس اور کہکشاں کی انگڑائیاں نہیں ہیں، میری عقیدت زمین کے ایک ایک ذرے کو چومتی ہے۔ اٹھو مقدس زمین سے ہم تمام انسان عہد کر لیں کہ اپنے اس تیز ارتقاء کے لیے ہمیں جنگ روکنی ہے، یہ عہد جس روز جنگ بازوں سے اپنا لوہا منوا سکے گا، تمام سنسار گا سکے گا، ہماری نسلیں، ہمارے بچے نفاستوں میں ابھر سکیں گے، یہاں رفاقت بھی مل سکے گی، یہاں صداقت بھی مل سکے گی۔ بنام وطن ایک نظم ہے، چند بند اس کے ضروری سمجھتے ہیں اس موقع پر کہ کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم، وہی ہر عہد کا جبروت، وہی کل کے لئیم، وہی عیار گھرانے، وہی فرزانہ حکیم، وہی تم لائق صد تذکر و صد تقویم، تم وہی دشمن احیاء صدا ہو کہ نہیں، پس زندہ یہ تم ہی جلوہ نما ہو کہ نہیں، تم نے ہر عہد میں ہر نسل میں غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی، آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربانوں سے بدتر فقراء سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شعراء سے مانگو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، جبکہ منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے، اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراش کیا تم نے، مگر تم نہ جیے، علم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارو سیارو انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ آخری بند عسکریت ہے بڑی شے کے محبت کے اصول، ابو لہب کا یہ گھرانہ ہے کہ درگاہ رسول، تب لو لشکر متبرک ہیں کہ تطہیر بطول، مسجدیں علم کا گھر ہیں کہ مشن کے اسکول، آج جو بیتی ہے کیا کل بھی یہی بیتے گی، بینڈ جیتے گا کہ شاعر کی غزل جیتے گی۔ دفعہ پھر شاہ صاحب کو اور آپ سب کو بے انتہا مبارک۔
آج کی اس تقریب پر مصطفیٰ زیدی کو یاد رکھیے، اسی طرح محفلیں سجائے رکھیے. ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے. فی امان اللہ. امریکہ سے عدیل زیدی صاحب آپ کے سامنے گھر اور بیاباں کی بتا رہے تھے، اور عدیل زیدی صاحب جو مصطفیٰ زیدی صاحب کا ذکر جس طرح سے آپ نے کیا کہ 1930 میں رانی منڈی الہ آباد کی پیدائش، اور اس کے بعد 12 اکتوبر کو کے ڈی اے اسکیم 1 میں کراچی میں آپ جس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہوئے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر امرین حسیب عنبر سے درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف رکھیں. ڈاکٹر فاطمہ حسن سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. فراست رضوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. بہت ہی آج کی محفل بہت ہی معتبر اور بہت ہی پراثر، جسے کہا جائے کہ افضال بھائی موجود ہیں، ڈاکٹر تنویر انجم موجود ہیں، ظفر اختر صاحب اپنی بیگم کے ساتھ، اور ناظر محمود صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میں آپ سب کو، مظہر عباس صاحب پیچھے نظر آ رہے ہیں، پیرزادہ سلمان، اکرم بھائی، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس شہر کی نمائندہ لوگ ہیں، اس شہر کے وہ لوگ ہیں. سلمان سروت بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اس شہر کے نمائندہ وہ حضرات ہیں کہ جو پہچانے جانے والے، شہر کے لیے بات کرنے والے، اور اس شہر کی عزت کو، آبرو کو، یہاں کے وقار کو بڑھانے والے لوگ ہیں. میں ایک اور حیثیت سے بھی مصطفیٰ زیدی صاحب کا ذکر کروں گا کہ یہاں الہ آباد کا ذکر آیا، رانی منڈی کا ذکر آیا، تو میرے والد، چونکہ میرے والد کی رہائش بھی رانی منڈی الہ آباد کی تھی، اور میری والدہ بھی الہ آباد کی، دریاباد کی رہنے والی ہیں، تو اس طرح سے میں نے بھی آج مصطفیٰ زیدی صاحب سے اپنا ایک رشتہ، اپنا ایک تعلق نکالا کہ میرے جو والد صاحب اور والدہ کا اور میرے جو خاندان ہے اس کا تعلق بھی الہ آباد سے رہے. سب سے پہلے آج ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پروگرام کو لائیو چلایا جائے، پروگرام کو ایک لائیو رکھا جائے. کوشش کریں گے کہ تقریریں مختصر ہوں، چھوٹی ہوں، اور بات جو ہے مصطفیٰ زیدی صاحب کے حوالے سے ہو. کچھ سوالات ہم لیں گے اس کے بعد، تاکہ ہم اس بات پر بھی گفتگو کر سکیں مصطفیٰ زیدی صاحب کی زندگی کے دیگر حوالوں کے ساتھ، کہ جو آپ کے ذہن میں ہیں اس حوالے سے بھی ہم زہرا آپا سے بات کر سکیں. فراست رضوی صاحب چونکہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، زہرا آپا رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کر سکیں. تو میری درخواست، ہم نے پہلے بھی اپنے مقررین سے بھی، کہ ہم اس کو بہت لائیو چلانے کی کوشش کریں گے. ایک پروگرام کو ایک زندہ پروگرام کی طرح، ایک ون سائیڈڈ پروگرام نہ ہو کہ ایک طرف سے تقریر ہو رہی ہو. میں ڈاکٹر امرین حسیب عنبر سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں، اپنی گفتگو کریں. ڈاکٹر امرین حسیب عنبر گورننگ باڈی کی ممبر ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی. آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں اردو زبان و ادب کے حوالے سے. ڈاکٹر امرین حسیب عنبر. محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ، جنہیں ہم سب زہرا آپا کہتے ہیں، جناب فراست رضوی، ڈاکٹر فاطمہ حسن، شکیل خان صاحب، اور معزز خواتین و حضرات، بہت خوشی کی بات ہے کہ آرٹس کونسل نے مصطفیٰ زیدی صاحب کے لیے یہ خصوصی پروگرام منعقد کیا ہے، جس میں ہم سب انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کیونکہ مصطفیٰ زیدی کا شمار اردو کے ان بدقسمت شعراء میں ہوتا ہے جن کی شاعری سے زیادہ ان کی نجی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے جن کو چٹپٹا بنا کر پیش کیا جا سکے. حد یہ ہے کہ ابھی اتنے سال گزرنے کے باوجود جب ان کا یوم پیدائش اور یوم وفات قریب آ رہا ہے تو بہت سی ایسی پوسٹ ہماری نظر سے گزریں جن میں ان کے معاشقوں کا ذکر کیا گیا اور اس کی تعداد باقاعدہ گنی گئی کہ ان کے کتنے معاشقے ہوئے، اور ویرا کون تھیں، اور سروج کون تھیں، اور شہناز، مطلب ساری دلچسپی اسی گرد آج تک گھومتی رہتی ہے. اور ان کی شاعری پر جس طرح بات ہونی چاہیے تھی اس طرح بات نہیں کی جاتی ہے. جو بات کی گئی ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن عام طور پر ان کی نجی زندگی کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے. زیادتی کا شکار جوش ملی آبادی بھی ہوئے،
وہی جوش جن کے مصطفیٰ زیدی قدیم نیازمند تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ جوش ملی آبادی کا سارا کلام ضائع ہو جائے تو وہ اپنے حافظے سے اسے دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ حسین جنہیں دنیا مصطفیٰ زیدی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے جب زمانہ طالب علمی ہی سے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا تو اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں سیاسی، ادبی اور تہذیبی انتشار اور اس کے رد عمل میں جوش و خروش اپنے عروج پر تھا۔ ایک طرف یورپ بین الاقوامیت کی طرف بڑھ رہا تھا، اسی لیے 1930 سے 1940 تک اس کا تخلیقی ادب ایسی ہی تحریکوں کے اثرات پر مبنی ہے۔ دوسری طرف بر صغیر پاک و ہند میں اتحاد اور یکجہتی کی انقلابی تحریکوں کے ذریعے انگریز حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کی جا رہی تھی۔ بر صغیر پاک و ہند کے شعراء آزادی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے نئے دین آدمیت کا پیغام دے رہے تھے۔ یہ پیغام اقبال، ٹیگور، جوش ملی آبادی، غرض ہر بڑے لکھنے والے کے ہاں واضح نظر آتا ہے۔ انہی شعراء کی شاعری اور افکار عالیہ نے ترقی پسند تحریک کی راہ بھی ہموار کی۔ ان حالات میں جب مصطفیٰ زیدی نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تو ان پر جوش ملی آبادی کے اثرات بہت واضح نظر آتے ہیں۔ یہ اثرات جو مصطفیٰ زیدی کی تراکیب میں ان کی نظموں کی ہیئت، کربلا کے استعارے کا استعمال، حکومت اور اداروں پر طنزیہ تبصرے، سیاست اور سماج کے رویوں پر تنقید، بے باکی، جرت مندی، نڈر انداز کلام سے ظاہر ہے۔ اس کا اعتراف خود مصطفیٰ زیدی نے بھی اپنی کتاب شہر آذر کے دباچے میں کیا ہے کہ ان کی نظموں پر جوش ملی آبادی کے اثرات موجود ہیں، لیکن وہ اسے اپنی ابتدائی مشق قرار دیتے ہیں اور مشق پر کسی ندامت کے اظہار کا کوئی جواز بھی نہیں سمجھتے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے کلام کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو مصطفیٰ زیدی صاحب اپنے عہد کے نظم کے ایک اور بڑے شاعر سے بھی متاثر نظر آتے ہیں، اور وہ ہیں علامہ اقبال۔ باوجود اس کے کہ مصطفیٰ زیدی نے یہ کہا ہے کہ میں تو اقبال کی چوکھٹ سے بھی مایوس آیا، لیکن ان کی شاعری میں لفظیات، مختلف شہروں، تاریخی مقامات، دریاؤں کا علامتی حیثیت سے استعمال انہیں اقبال سے قریب کر دیتا ہے۔ خصوصاً ان کے مجموعے شہر آذر اور موج میری صدف صدف میں یہ اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس شعری مجموعے کا تو نام ہی اقبال کے مصرے سے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مصطفیٰ زیدی کے چند اشعار دیکھیے۔ صبح کاشی کا ترنم میری آواز میں ہے، سندھ کی شام کا آہنگ میرے ساز میں ہے، کوہساروں کی صلابت میرے ایجاز میں ہے، بال جبریل کی آہٹ میری پرواز میں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کوئی آیا ہے مجھے آگ لگانے کے لیے، صحن بیچارگی مسجد اقصیٰ مددے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظیات اور یہ جو تراکیب وغیرہ ہیں اس میں ہمیں اقبال کا اور جو ان کے اسلوب کا ادھر انداز ہے اقبال کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اب یہاں لازمی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جوش کے اثرات نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف علامہ اقبال بھی کہیں کہیں چہرہ نمائی کر رہے ہیں، تو پھر مصطفیٰ زیدی کیا ہیں؟ کون سے ایسے عناصر ہیں جو مصطفیٰ زیدی کو ان شعراء سے الگ کرتے ہیں، اور کیا ان میں ایسی کوئی انفرادیت پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا اجتماع کیا جائے جس میں اتنے اہم لوگ آئیں اور مصطفیٰ زیدی کو خراج تحسین پیش کیا جائے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ مصطفیٰ زیدی کو جو عناصر مصطفیٰ زیدی بناتے ہیں وہ ہے ان کی ناآسودگی اور جدید حسیت۔ ادب میں ناآسودگی ایسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جس میں انسان کو ذہنی یا جذباتی طور پر سکون، تسکین یا اطمینان نہیں ملتا۔ یہ دراصل وہ احساس ہے جب خواہشات، آرزوئیں یا جذبات مکمل طور پر تسکین پانے میں ناکام رہتے ہیں اور انسان کو کسی نہ کسی کمی یا تشنگی کا احساس رہتا ہے۔ ناآسودگی اکثر زندگی کی ناکامیوں، جذباتی محرومیوں یا اپنے مقاصد کے حصول میں ناکامی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ گویا یہ ایک عدم تسکین کی صورت ہے، لیکن یاد رہے کہ ادب میں اسے منفی معنوں میں نہیں لیا جاتا، بلکہ محرک کے طور پر لیا جاتا ہے جو سوال کرنے اور نئی راہوں کی تلاش کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے۔ دیکھا جائے
تو ہر شاعر اور تخلیق کار میں کسی نہ کسی سطح پر ناآسودگی ضرور پائی جاتی ہے، بلکہ یہ ناآسودگی ہی ہے جو ان کے اندر تخلیق کی آگ بھڑکاتی ہے اور انہیں اپنے اندرونی تجربات، احساسات اور مشاہدات کی شدت کو اپنے خیالات و الفاظ کی صورت اظہار میں ڈھالنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی شاعر یا تخلیق کار کے لیے بطور خاص ناآسودہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں ناآسودگی کی شدت، گہرائی اور مستقل کیفیت نظر آتی ہے۔ ایسے شاعر کی شاعری میں دنیا، معاشرت یا اپنے وجود سے گہری بے اطمینانی جھلکتی ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کی حقیقتوں سے تضاد اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ خواہشات کی شدت اور ان کے پورے نہ ہونے کا دکھ نمایاں ہوتا ہے۔ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور جذباتی تنہائی کا تجربہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں سماجی ناانصافیوں، محرومیوں اور زندگی کی مشکلات کو بیان کرتا ہے، جن میں ایک قسم کی بغاوت اور احتجاج کی گونج نظر آتی ہے۔ وہ شاعر زندگی کے معانی، انسان کی حقیقت اور وجود کی نوعیت جیسے گہرے سوالات پر غور کرتا ہے اور اپنے اور دنیا کے تعلقات کو ایک نیا زاویہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس کی شاعری میں ایک قسم کی پراسرار سوچ اور جستجو کا احساس ملتا ہے۔ واضح رہے کہ ناآسودہ شخص مایوس یا غمگین نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک امید زندہ رہتی ہے، اس تسکین کو، اس سکون کو تلاش کرنے کی امید جس کے لیے اس کو یقین ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مکمل طور پر اسے مل جائے گی۔ وہ ایک ایسے راستے کی تلاش میں ہوتا ہے جو ابھی اسے نہیں ملا، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ راستہ کہیں موجود ہے اور وہ راستہ ایک نہ ایک دن ضرور مکمل ہوگا۔ اس حوالے سے مصطفیٰ زیدی کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو بچپن سے ہی ان کے، جیسے بھانجے نے بتایا ہے، بھتیجے نے، بھانجے شاہد رضا نے، کہ ان کے جو والد تھے وہ پولیس میں تھے، اس لیے خاصے سخت گیر تھے اور مصطفیٰ زیدی صاحب کا مزاج اس سے میل نہیں کھاتا تھا، لہٰذا وہ ان کے خلاف بغاوت کرتے تھے، اور پھر یہ عادت ان کے اندر اتنی پختہ ہو گئی کہ جس بات سے انہیں منع کیا جاتا تھا وہ وہی بات کرتے تھے۔ اور ان کے بھانجے کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کسی چیز میں مصالحت کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا ہونے ہی نہیں دی، بالکل ختم ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر جب وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں آئے تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کس قسم کے مسائل اور مصائب کا سامنا رہا۔ پھر اسی طرح جو ان کی نجی زندگی ہے اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں بھی ایک ناآسودگی ہمیں ملتی ہے جو مسلسل ان کی شخصیت کا اور ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اب مصطفیٰ زیدی کی شاعری دیکھیے تو ان کی شاعری میں ایک مسلسل بے چینی، عدم تسکین اور شدید ناآسودگی کی کیفیت نمایاں ہے۔ ان کے اشعار کسی نہ کسی سطح پر تشنگی، ناکامی یا بے چینی کا احساس دلاتے ہیں اور ایک ایسی کیفیت کا بیان محسوس ہوتے ہیں جہاں خوشیوں کی کمی، حالات سے عدم مطابقت اور زندگی کی مشکلات کا سامنا نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، کسی اور غم میں اتنی خلش نہاں نہیں ہے، غم دل میرے رفیقو غم رائے گاں نہیں ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے، کیا جانیے کیا بیت گئی دن کے سفر میں، وہ منتظر شام سر شام نہ آیا، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے، تھا جس پہ وعدہ فردوس و عاقبت کا مدار، وہ رات ہم سر کوئے بتاں گزار آئے۔ غور کیا جائے تو مصطفیٰ زیدی کی شاعری میں ناآسودگی اس دور کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کے پس منظر میں ایک اہم اور معنی خیز حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت کے اردو ادب اور معاشرتی پس منظر کے پیش نظر زیدی کی ناآسودگی اور داخلی بے چینی ایک اہم ادبی اور فکری رجحان کے طور پر سامنے آتی ہے۔ مثلاً ان کی نظم سفر، یہ سفر وطن کے بارے میں ہے۔ اس نظم میں وطن کی محبت اور خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک ایسی تنہائی کی کہانی ہے جو انسان کو دیس دیس کے رنگوں میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس طرح بھی ہوا ہے کہ میری تنہائی سمندروں سے لپٹ کر، ہوا سے ٹکرا کر، کبھی سمیٹ کے مجھ کو نئے جزیروں میں،
کبھی پہاڑ کے جھرنے کی طرح بکھرا کر، کبھی بٹھا کے مجھے آسماں کے دوش بدوش، کبھی زمیں کی تہوں میں جڑوں میں پھیلا کر، کچھ اس طرح میرے احساس میں سمائی ہے کہ مجھ کو ذات سے باہر نکال آئی ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں بسے ہوئے ہیں میرے دل میں سینکڑوں تحفے، تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تحفے جو ان کے دل میں ہیں وہ حقیقت میں موجود نہیں، بلکہ وہ تو خالی ہاتھ ہیں۔ اور یہاں ناآسودگی کی ایک اور پرت کھلتی ہے جب وہ اپنی تہی دامنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جذباتی، ذہنی اور روحانی سطح کی یہ تہی دامنی وہ محسوس کرتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرے وطن، میرے سامان میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں ناآسودگی مزید گہرائی اختیار کر لیتی ہے، وطن کی محبت خالی پن کا ایک عکس بن جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی نظم رات سنسان ہے میں کمرہ ایک جیل کی طرح ہے، جس میں وہ اپنے دل کی دھڑکن کو چپ چاپ سنتے ہیں اور ناآسودگی کی ایک شکل بیان کرتے ہیں کہ ماضی کی محبت اور خلوص کا گواہ کمرہ آج ان کی تنہائی کی علامت بن چکا ہے۔ ناآسودگی کا یہ مصرع دیکھیے، میرے کمرے کے مقدر میں فقط تنہائی۔ اسی طرح ان کی نظم راکھ، اس میں وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم سے اپنی زباں میں گویا تھا، زبان شہر خاموشاں کے ترجمہ کی طرح۔ اس میں انسانی حقیقت کی خاموشی اور ویرانی تصویر کی گئی ہے۔ اس مصرے میں وہ اپنے آپ کو قوم کے درد میں شریک محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ناآسودگی کی علامت ہے کہ ان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ آدمی کی گزرگاہ، یہ بھی ان کی ایک نظم ہے، اس میں وہ زندگی کے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرتے نظر آتے ہیں اور حوصلہ دکھاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی ذات کی ویرانی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر طرف تیرگی، یعنی زندگی کی راہیں نہ صرف تاریک ہیں بلکہ یہ خوف اور بے چینی کی بھی عکاس ہیں۔ اب جی حدود سود و زیاں سے گزر گیا، اچھا وہی رہا جو جوانی میں مر گیا، غم دوران نے بھی سیکھے غم جانا کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں، وہی بے ساختہ پن۔ اسی طرح یہ تشنگیاں کل بھی تھیں اور آج بھی زیدی، اس ہونٹ کا سایہ بھی میرے کام نہ آیا، کسی زلف کو صدا دو، کسی آنکھ کو پکارو، بڑی دھوپ پڑ رہی ہے، کوئی سائبہ نہیں ہے۔ اس شاعری کو پڑھتے ہوئے یہ احساس بھی شدت سے بار بار ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں جدید حسیت بے حد نمایاں ہے۔ جدید دنیا کے مختلف مسائل، آزادی کی عالمی تحریکوں کے شعری حوالے، جدید عہد کی آگاہی، عالمی سیاست اور سیاسی تحریکوں سے ان کی وابستگی ان کے کلام میں جا بجا چہرہ نمائی کرتی نظر آتی ہے اور انہیں وسیع مطالعہ قادر الکلام شاعر ثابت کرتی ہے۔ مگر یہ آج زمانے نے کر دیا ثابت، معاشیات کا سیدھا سا ایک سوال ہو تم۔ یعنی وہ جو رومانی شاعری بھی کرتے ہیں اس میں بھی جدید حسیت اور اس رومانی شاعری کی جو تبدیل شدہ شکل ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ مصطفیٰ زیدی کی جدید حسیت کے ساتھ موجود یہ ناآسودگی ہمیں اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، نئی اقدار اور ادبی رجحانات سے روشناس کراتی ہے کہ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے رجحانات کے درمیان یہ ناآسودگی ایک منفرد کیفیت پیش کرتی ہے جو جدیدیت کے فکری بحران اور انسانی وجود کی بے یقینی کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ انفرادی سطح پر بے چینی اور سماجی سطح پر بے اعتباری کے احساس کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کی اس ناآسودگی نے اردو شاعری میں انسانی جذبات اور تجربات کو گہرائی کے ساتھ مزید وسعت دی ہے اور اردو شاعری کے اظہار کے روایتی سانچوں کو توڑتے ہوئے داخلی پیچیدگیوں، تنازعات اور احساسات کو نئی زبان میں ڈھالا ہے۔ ان کے اشعار میں زندگی کی تلخیوں، محبت کی ناکامیوں اور انسانی تعلقات کی ناہمواریوں کا جس انداز میں اظہار کیا گیا ہے اس نے ادب میں ایک نئے شعری رویے کو فروغ دیا ہے۔ ان کی یہی ناآسودگی ہے جو ان کے جذبات میں گہرائی پیدا کرتی ہے، شدت پیدا کرتی ہے، ان کی نئی علامتوں، نئے استعاروں کا محرک بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی قوت سے ان کا خیال اور ان کا جذبہ شعر میں ڈھلتا ہے کہ وہ قاری کے دل پر اثر کرتا ہے اور قاری کو اپنے ساتھ شریک ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ ناآسودگی ان کے تخلیقی محرک کا کام کرتی ہے اور وہ ایک بہت
अहम तरीक़े से अपने ख़यालात को, अपनी नासूदगी को, जदीद हिस्सियत को शेरी पैकर में ढालते हैं, लेकिन इसकी अदबी अहमियत या मानवियत भी है या नहीं। इस नासूदगी की अदबी मानवियत और अहमियत ये है कि उनकी शायरी सिर्फ़ जज्बाती या शख्सी मामलात तक महदूद नहीं, बल्कि वो इंसानी तजर्बे की अक्कासी करती है और इस बात का मज़हर है कि वो माशरती, फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना मसाइल के बारे में संजीदा और गहरा शऊर रखते थे। इस शायरी में वजूदियत भी है और यह एहसास भी है कि एक शायर बतौर हसास और बाशऊर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा था, और वो सिर्फ जमालियात या रूमानियत ही नहीं बल्कि समाज के मसाइल और इंसान की बेचारगी पर भी सवाल उठाते हैं। उन्होंने नासूदगी के भरपूर और उम्दा इजहार से उर्दू अदब को जो नया रुझान दिया, जिसमें शायर अपनी शख्सियत के अंदरूनी तज़ादात, अपने मुआशरती तजर्बात और अपने दौर के मसाइल को खुलकर बयान करता है, उनकी शायरी का ये पहलू उर्दू अदब के उस वक्त के अदबी मंजरनामे में एक मुख्तलिफ आवाज़ की हैसियत रखता था जो आज भी अहमियत रखता है। यही उनकी वो खुसूसियत है, यही उनकी शायरी की वो बुनियाद है जो उन्हें जोश मलिया आबादी से भी मुनफरिद कर देती है और अल्लामा इकबाल से भी। उनकी शायरी की ये कैफियत हमें एहसास दिलाती है कि इंसानी तजर्बे की तमाम तर पेचीदगियों के इजहार के लिए शायरी एक ताकतवर वसीला हो सकती है। ऐसे शायर को यकीनन खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, उनकी शायरी पर बार बार बात होनी चाहिए, और जब हम उनकी शायरी पर बात करते हैं तो हमें मुस्तफ़ा ज़ैदी के ये शेर बहुत याद आते हैं और इसी पर हम बात ख़त्म करते हैं। कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुज़र गई, दुनिया तो लुत्फ़ लेगी मेरे वाक़यात का, शहर दर शहर फिरी मेरे गुनाहों की बयाज़, बाज़ नज़रों पे मेरा सोज़े हकीमा ना खुला। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर, बहुत उम्दा आपका मकाला। वो जो कहा है कि आंधी चली तो नक्श कफ़े पा नहीं मिला, दिल जिससे मिल गया तो दोबारा नहीं मिला, हम अंजुमन में सबकी तरफ देखते रहे, अपनी तरह से कोई अकेला नहीं मिला, कच्चे घड़े ने जीत ली नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। डॉक्टर फातिमा हसन से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएं और मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। डॉक्टर फातिमा हसन, आप हमारी जिस लाइब्रेरी में आप तशरीफ़ रखते हैं, आप इसके इंचार्ज हैं और आप मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब से पर गुफ्तगू फरमाएंगी। आइए डॉक्टर साहब। बहुत मोहतरम, बहुत अजीज़ साहिब सदर ज़हरा फरासत रिजवी, आपका शुक्रिया कि आप मेरी दरख्वास्त पर आए। और अमरीन हसीब अंबर तो हमारी अपनी है, लेकिन इन्होंने जो मकाला पेश किया है माशाल्लाह, ये भी एक अच्छी बात हो रही है कि इन हवालों से जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं कुछ मकाले लिखे जा रहे हैं, वरना मजाकरों में ये होता है कि आते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। मगर ये शायद एक अच्छा सिलसिला शुरू हो गया है कि इन बड़े कामत के शोरा पर और इन अहम शोरा पर जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, उन पर मकाले भी पढ़े जाने चाहिए और उन मकालों को शाये भी होना चाहिए। यहाँ पे शकील खां साहब जो ज़ाहिर है कि इस महफ़िल को सजाने और आप सबको यहाँ बुलाने में जहाँ अहमद शाह साहब का ज़हन रसा है कि ये प्रोग्राम उन्होंने ने एक दिन के अंदर तरतीब दे दिया था, वहाँ उसको अमली शक्ल देने में शकील खां का बहुत हाथ है। और आप सब जो यहाँ लोग आए बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से आबिद रिजवी साहब इतने दूर से आ रहे हैं, अभी अंजुमन तरक्की उर्दू से उठ के आए हैं, और हमारे नाजिर भाई इस्लामाबाद से आए हुए हैं, इनकी बेगम भी, और अपने सब रिश्तेदारों के महफिलें छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत से सभी आप सब लोग बहुत मसरूफ़ और मोतबर लोग हैं। तो एक तो मैं आर्ट्स काउंसिल और
اس لائبریری کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پھر میں نے جو لکھا ہے مصطفیٰ زیدی کی شاعری پر وہ پیش کرتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے مصطفیٰ زیدی کی شاعری ایک عہد پر سند۔ مصطفیٰ زیدی اگر عمر طبعی پاتے تو آج ہم ان کی 94th برتھ ڈے 94 سالگرہ منا رہے ہوتے، اور یہ کوئی ایسا ہے بھی نہیں، یہ بہت سے لوگ آج کل 94 برس تک جی رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ صرف 40 برس کی عمر میں اس نابغہ شاعر کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا، جس کا یہ شعر زبان زد عام ہے: میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ خوبصورت شعر ایک بھیانک پیش گوئی ثابت ہوا، تاہم شاعر مصطفیٰ زیدی کم عمر پانے کے باوجود جو کچھ لکھ گئے ہیں، اس کلام نے اردو ادب کی تاریخ اور منظرنامے میں انہیں زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ وقت کے ساتھ مقبولیت میں اضافہ بھی کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ باشہرت، طویل عمر اور متعدد مجموعوں اور زندگی میں شہرت کے باوجود منظرنامے سے ہٹنے کے بعد طاق نسیاں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وقت کی گرد ان کے نام اور کلام دونوں ہی کو معدوم کر دیتی ہے۔ جو زندہ رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ شاید وہ جو اپنے عصر کی روح کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ یہ روح عصر ہی ہے جو نسل در نسل ان کے کلام کو زندہ رکھتی ہے۔ قمر جمیل کے مطابق روح عصر غیر مرئی ہوتی ہے، فنکار اسے مرئی بنا دیتے ہیں۔ سچا فنکار یہ کام اتنی خوبصورتی سے انجام دیتا ہے کہ شاہکار تخلیق ہوتے ہیں، ایسے شاہکار جن میں اسرار بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی۔ حیرت اس کی نظر پہ جو عام لوگوں سے زیادہ دیکھ لیتی ہے اور اس کا اظہار بھی کر دیتی ہے۔ پراسراریت اس پیش بینی کی ہوتی ہے جو مصطفیٰ زیدی کے کلام میں جگہ جگہ نظر آتی ہے، جس میں ان کا حال بھی رقم ہے اور مستقبل بھی۔ میرے ہاتھوں میں دھڑکتی ہے شب و روز کی نبض، وقت کو روک کے تاریخ کا عنواں بن جاؤ۔ میری نگاہ میں عرضی عدالتیں کیا ہے، یہ شاعری میری سب سے بڑی عدالت ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے ایک نسل کو ہی متاثر نہیں کیا، اس کے ذوق کی تربیت بھی کی ہے۔ یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں میر غالب اور دیگر اساتذہ کی روایت کے کوچے سے نکل کر ترقی پسند کی رہ گزر پر رواں تھی، جب جذبی مجاز ساحر فیض کی شاعری کا رومانس اپنے حصار میں رکھتا تھا، ان سے ذرا فاصلے پہ ناصر منیر اور مصطفیٰ زیدی 3 مختلف رنگ اور لہجوں کے شاعر عصر حاضر کی بستیوں میں کھینچ لائے۔ ناصر کے گھر کی دیواریں جہاں اداسی بال کھولے سو رہی تھی، منیر نیازی کا شہر سنگدل جس پر آصف کا سایہ تھا، وہاں مصطفیٰ زیدی بھی پکار رہے تھے: ایھا الناس چلو کوہ ندا کی جانب۔ اس نظم کی بازگشت ہمیشہ ساتھ رہی۔ اس کا پہلا اور آخری بند سناتی ہوں: ایھا الناس چلو کوہ ندا کی جانب، کب تک آشفتہ سری ہوگی نئے ناموں سے، تھک چکے ہوگے خرابات کے ہنگاموں سے، ہر طرف ایک ہی انداز سے دن ڈھلتے ہیں، لوگ ہر شہر میں سائے کی طرح چلتے ہیں، اجنبی خوف کو سینے میں چھپائے ہوئے لوگ، اپنے آصف کے تابوت اٹھائے ہوئے لوگ، ذات کے کرب میں بازار کی رسوائی ہے، تم بھی شامل ہو اس انبوہ کی تنہائی میں، ذات کے کرب میں بازار کی رسوائی میں، تم بھی شامل ہو اس انبوہ کی تنہائی میں، تم بھی ایک بادیہ پیما ہو خلا کی جانب۔
رات بھر جاگتے رہتے ہیں دکانوں کے چراغ، لیکن اس بند جزیرے کے ہر ایک گوشے میں ذات کا باب طلسمات کھلا رہتا ہے۔ اپنی ہی ذات میں پستی کے کھنڈر ملتے ہیں، اپنی ہی ذات میں ایک کوہ ندا رہتا ہے۔ صرف اس کوہ کے دامن میں میسر ہے نجات، آدمی ورنہ عناصر میں گرا رہتا ہے، اور پھر ان سے بھی گھبرا کے اٹھاتا ہے نظر اپنے مذہب کی طرف، اپنی خدا کی جانب۔ ایھا الناس چلو کوہ ندا کی جانب۔ مصطفیٰ زیدی کی شاعری رومانٹک ہے، عجیب طرز اظہار ہے، جو داخلیت سے بھرپور ہونے کے باوجود خارج سے رشتہ جوڑے رکھتا ہے۔ ان کا ڈکشن بھی علیحدہ ہی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ انہوں نے عشق ہی نہیں وصل کی واردات بھی رقم کی ہے، مگر پوری جمالیات اور احساسات کی شدت کے ساتھ۔ جو کچھ گزری ہے اس میں محبوب کے قرب میں بھی ہجر جیسا کرب اور حاصل عشق میں بھی لا حاصلی کا اظہار ہے۔ مستقبل فراق کی پیش بینی ہے۔ اگرچہ نظم محبت میں انہوں نے یہ شعر اپنے لیے کہا ہے، مگر صادق محبوب پر آیا۔ ابدی نیند کا پیغام ہے میرا آغوش، جو میری گود میں آئے گا وہ مر جائے گا۔ موت کو چارسو دیکھتے رہنے کی کیفیت محبوب کے قرب میں بھی ان پر طاری رہی۔ تم پہ ہی نہیں موقوف آج کل تو دنیا میں، زیست کے بھی مذہب ہیں، موت کے بھی ذاتیں ہیں۔ تم پہ ہی نہیں موقوف آج کل تو دنیا میں، زیست کے بھی مذہب ہیں، موت کی بھی ذاتیں ہیں۔ اور ناوک ظلم اٹھا دشنے اندوہ سنبھال، لطف کے خنجر بے نام سے مت مار مجھے۔ مصطفیٰ زیدی کا پہلا مجموعہ زنجیریں 1949 میں شائع ہوا، دوسرا مجموعہ روشنی 1950 میں شائع ہوا۔ روشنی میں انہوں نے واضح کر دیا کہ پہلے مجموعے میں شامل کلام کو اس مجموعے میں کچھ ترامیم اور اضافے کے ساتھ یکجا کر دیا ہے۔ اس میں چراغ آفریدم کے عنوان سے اپنے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ اس مجموعے کی تمام نظمیں 45 عیسوی سے 50 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ اگرچہ اس میں زیادہ نظمیں الہ آباد میں ان کی طالب علمی کے دوران کی ہے، مگر اتنا میچور اظہار ہے کہ اگر وہ خود نہ بتاتے تو ابتدائی کلام کا کوئی تاثر نہیں ملتا۔ کیسے کہنا ہے کہ اعتماد ابتدائی نظموں ہی سے نظر آتا ہے۔ پہلی نظم روشنی سے 2 اشعار دیکھیے۔ جسے خرد کا مکمل شعور پا نہ سکے، وہ قلب شاعر ناکام لے کے آیا ہوں۔ سمجھ سکے تو سمجھ لے کہ استعاروں میں میں اپنی زیست کا ابہام لے کے آیا ہوں۔ سمجھ سکے تو سمجھ لے کہ استعاروں میں میں اپنی زیست کا ابہام لے کے آیا ہوں۔ شاعری کی کتنی مکمل تعریف ان اشعار میں ہے۔ اس مجموعے کی پہلی غزل کے مطلع اور آخری شعر میں بھی ان کا اعتماد دیکھیے۔ غزلیں نہیں لکھتے ہیں، قصیدہ نہیں کہتے، لوگوں کو شکایت ہے وہ کیا کیا نہیں کہتے۔ آخری شعر ہے، وہ بھی تو سنے میرے یہ اشعار کسی روز، جو لوگ نئی نسل کو اچھا نہیں کہتے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلے ہی مجموعے سے ان کی طبع رواں قدرت اظہار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس مجموعے میں نظمیں زیادہ ہیں جو جوانی میں بھی میچور ذہن ہونے کا ثبوت ہیں۔ تیسرا مجموعہ شہر آذر 1958 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں نظموں کے ساتھ غزلیں بھی خاصی تعداد میں ہیں۔ اس کے آغاز میں بھی انہوں نے اپنا دیوان بغل میں داب کے میر کے عنوان سے میر کے عنوان سے پیش لفظ خود لکھا اور شاعری پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس شعور کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتے ہیں اور کس پیرائی میں کہنا چاہتے ہیں۔ خود تنقیدی بھی ہے مگر معذرت خواہی نہیں۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں، میری بالکل ابتدائی نظموں پر جن کو میں نے اس مجموعے میں شامل نہیں کیا، جوش ملیح آبادی کی گرم آہنگی کا بڑا نمایاں اثر تھا۔ ان ساری چیزوں کو میں مشق سمجھتا ہوں اور مشق پر ندامت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میری اپنی شاعری
جس میں رفتہ رفتہ مزاج سمجھنے کی کوشش ہے، ان ابتدائی چیزوں سے بہت مختلف ہیں۔ ان نظموں میں دیکھنے سے زیادہ سوچنے اور چھونے سے زیادہ محسوس کرنے کا رجحان نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ اتنی برمحل اور رجحان ساز ہیں کہ میں انہیں ہی نقل کر رہی ہوں۔ سیاہ آنکھوں کے بدلے جواں لبوں کے عوض ہر ایک شکل کھڑی تھی کوئی دکان سجائے، ہر ایک شکل سے آتی تھی دم بدم یہ آواز، گھڑی پرانی قمیضیں ہوائیں سگریٹ چائے، اور زمیں پہ ایک سانپ کھا کے چور ہو گیا، زمیں پہ ایک سانپ زخم کھا کے چور ہو گیا، فضا میں ایک چیل دائرے بنا کے رہ گئی۔ اس تمام آگہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا تخلص تیغ الہ آبادی سے یہ کہہ کر گریز کیا کہ اس تخلص کی قصابیت کو میں نے بچپن کی غلطیوں میں شامل کر رکھا تھا، لیکن آخر تخلص کے بغیر بھی گزر ہو ہی سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں بھی تخلص کے علاوہ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ یہ بدلاؤ اس مجموعے میں نظر آ رہا ہے۔ اس میں وہ مشہور غزل بھی ہے، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ، اور بہت سے خوبصورت اشعار نظم کے اس شاعر کے تغزل کی داد وصول کرنے کے لیے موجود ہیں۔ چند غزلوں میں تخلص کی جگہ نام زیدی استعمال کیا ہے۔ یہ تشنگیاں کل بھی تھیں اور آج بھی زیدی، اس ہونٹ کا سایہ بھی میرے کام نہ آیا۔ تخلص تبدیل کرنے کا ایک جواز اس مقطع میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہم ہیں دو چار ادیب اور بھی ہوں گے زیدی، جن کو تلوار کے سائے میں قلم یاد رہا، جن کو تلوار کے سائے میں قلم یاد رہا۔ ان غزلوں میں سے ایک خوبصورت مطلب یہ سن لیجئے، غم دورہ میں بھی سیکھیں غم یارہ کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن، ایسی آسودگی تو کبھی شام غریبہ میں نہ تھی، دل بجھے جاتے ہیں اے تیرگیے صبح وطن۔ قبائش ساز بیحد خوبصورت شاعری سے مرصع مجموعہ ہے، اس کا ہر ورق قاری کو روکتا ہے۔ اس مجموعے میں انہوں نے پیش لفظ نہیں لکھا، اس میں شاعر کی خود تفہیمی اور ارتقاء کی منازل کی شناخت اور اعتماد واضح ہے۔ احساسات کی شدت، جذبات کی طغیانی اظہار کا فضول جو وہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، پہلے صفحے پر لکھے 2 اشعار میں دیکھیے۔ دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، ایک ایک جرعہ شب نایاب، شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو، آہستہ آہستہ برتو ان گنتی کی سانسوں کو، دل کی بات میں شیشہ جہاں ہے قطرہ قطرہ کر کے پیو۔ نظموں کی روانی تو مستند ہے، غزلوں کا فصو بھی دیکھیے۔ آندھی چلی تو نقش کف پا نہیں ملا، دل جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا، ہم انجمن میں سب کی طرف دیکھتے رہیں، اپنی طرح سے کوئی اکیلا نہیں ملا، ہم کافروں کی مشق سخن ہائے گفتنی اس مرحلے پہ آئی کہ الہام ہو گئی، اور اوج فضا پہ تیز ہوا کا دم گھٹتا ہے، وسعت وسعت تنگی زندہ کس سے کہیے۔ موج موج میری صدف ان کا چوتھا مجموعہ ہے۔ اس کے پیش لفظ میں مصطفیٰ زیدی نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا اثاثہ جوڑ کر ایک 10 ہارس پاور کی چھوٹی سی کار پریفیکٹ خریدی اور اس پر یورپ اور مشرق وسطیٰ کا سفر کیا۔ اس مجموعے کی اکثر نظمیں قیام انگلستان اور سفر یورپ سے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان سے ذہن کی ایک خاص فضا مرتب کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان نظموں میں پیام مشرق کا جواب پیام مغرب اور تو شب آفریدی چراغ آفریدم والا موڈ نہیں ہے، بلکہ چند تاثرات ہیں، چند خاکیں، آنسوؤں کی دھندلاہٹ بھی ہے اور مستقبل کا خواب بھی۔ اگر کوئی اکیلی نظم ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے تو وہ شہر حاضر ہے۔ اس نظم کو میں
چھوڑتی ہوں. یہ بہت خوبصورت طویل نظم ہے, آپ لوگ پڑھ لیجئے گا وقت کے. شکیل صاحب گھڑی دیکھ رہے ہیں اس لیے میں اس کے اشعار کو چھوڑ رہی ہوں. اس مجموعے کے آغاز میں پیش لفظ سے پہلے اپنے مرحوم بھائی مجتبیٰ زیدی کے نام کے عنوان سے ایک نظم بھی شامل کی ہے, جس کے حاشیے پہ لکھا ہے, یہ نامکمل نوحہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. دل پر اثر کرنے والا یہ نوحہ 1957 میں ان کے بڑے بھائی کی کار کے حادثے سے ہونے والی موت پر لکھا گیا تھا. یہ حادثہ انگلستان سے واپسی پر مشہد میں ہوا تھا. نوحہ نامکمل رہا اور خود لکھنے والے کے ساتھ بھی 1970 میں جو سانحہ ہوا جس کی شدت و تڑپ اس نوحے میں موجود ہے. اس مجموعے میں دیگر تجربوں اور مشاہدوں کے ساتھ افسراؤں کے گیت کے عنوان سے ایک نظم ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ گیت لندن کے قدیم تھیٹر کہ ایک ایسے گیت سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے جو تربیہ کی ایک قسم ہے اور اسے سطحی اور وقتی دلچسپی کی شاعری سمجھا جاتا ہے. مصطفیٰ زیدی کے اس گیت میں سطحیت بالکل نہیں ہے, بلکہ المیہ ہے اور اس میں مصطفیٰ زیدی کا ایک اور رخ سامنے آ رہا ہے, اپنی ذات کے دکھ سے نکل کر دوسروں کے کرب کو لکھنا, اور وہ بھی اس عورت کے کرب کو جو تماشا گاہ میں دل بہلانے کا سامان کرتی ہے. اس گیت کے آخری دو بند دیکھیے. ہم کے خوابوں کی شہزادیاں, ہم کے نغموں کی روح رواں, ہم کے پندار کی دیویاں, کاش دنیا خجل دیکھ لے, دیویوں کی قبا کے ادھر کوئی عورت کا دل دیکھ لے. وہ مندر کی دیوداسیاں ہوں, جاپان کی گیشاں ہوں, اوپرا کی فنکارائیں ہوں, یہ گیت سب کا کاس ہے. مجھے اس گیت پر محبوب خزاں کی نظم دیوداسی بھی یاد آئی, جو اس سے مختلف ہو کر بھی انہی احساسات کی ترجمان ہے. مصطفیٰ زیدی کا آخری مجموعہ کوہ ندا حیرت انگیزی کی انتہا پر لا کر ذہن میں سوالات ہی نہیں ایسے خیالات بھی پیدا کرتا ہے جو مابعد طبیعیات کا موضوع بن سکتے ہیں. یقیناً شاعری وجدانی ہوتی ہے, مگر کیا شاعر کا وجدان الہام کی حد کو چھو سکتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں, کوہ ندا میری نظموں کا آخری مجموعہ ہے. اس پیش لفظ میں انہوں نے ان اذیتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو ان پر گزر رہی تھی. 6 دسمبر 1969 کو یہ پیش لفظ لکھا گیا. اس مجموعے کے شائع ہونے میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا اور اکتوبر 1970 کو ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا. کیا یہ پیش لفظ صرف پیش بینی تھی یا صاحبان اقتدار کو اس خطرے کی طرف متوجہ کرنے کی آخری کوشش تھی جو انہیں لاحق تھا؟ دونوں ہی ممکن نظر آتے ہیں. اس مجموعے میں وہ 5 مشہور نظمیں بھی ہیں جو شہناز کے عنوان سے 14 جولائی 30 اگست 2 ستمبر اور آخری 22 ستمبر 1970 کو لکھی گئی. 12 اکتوبر کو اس عشق کی روداد ایک ایسے المیے میں ڈھل گئی جس کو تاریخ کا حصہ بنانے میں اس کا مرکزی کردار خود ہی مورخ بھی ہے. بھائی کا نوحہ خود ان کا مرثیہ بن گیا. کتنی ہی غزلیں نظمیں نامکمل رہ گئیں. یہاں میں اختتام پر ایک نظم یاد دلانا چاہوں گی جو 1961 عیسوی میں در حجو آشوب تقرر ایک ذاتی نظم کے عنوان سے لکھی گئی. یہ آج بھی اتنی ہی مکمل اور اتنی ہی سچی ہے جتنی 1961 میں تھی. ہمارے ارباب اختیار کا کردار آج بھی ویسا ہی ہے جیسا ماضی میں تھا. ماضی اور حال اور خدا نخواستہ مستقبل میں بھی کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج تو اتنی جرت کرنے والے بھی نہیں ہیں جو آشوب ذات کو لکھ سکے. دیکھنا اہل جنوں ساعت جہد آ پہنچی, اب کہ توہین لبیدار نہ ہونے پائے. اب کہ کھل جائیں خزانے نفس سوزاں کے, اب کہ محرومی اظہار نہ ہونے پائے. یہ جو غدار ہیں اپنے ہی صفِ اول میں, غیر کے ہاتھ کی تلوار نہ ہونے پائیں. دشت میں خون حسین ابن علی بہہ جائے, بیعت حاکم کفار نہ ہونے پائے. یہ نئی نسل اس انداز سے نکلے سر رزم کہ مورخ سے گنہگار نہ ہونے پائے. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور میں آگے بڑھتے ہوئے جناب فراست رضوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں
اور اپنا مقالہ پیش کریں، کلمات پیش کریں، مصطفیٰ زیدی صاحب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جناب فراست رضوی صاحب، آپ تو خود مقالہ ہیں، مطلب یہ کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج کی محفل کی صاحب منصب صدارت محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، ڈاکٹر عمبرین حسیب عمبر اور شکیل احمد خان صاحب، عابد رضوی صاحب، حسیب احمد خان صاحب، آصف انصاری صاحب، سعدیہ حریم صاحبہ، ہماری بہت پرانی دوست تنویر انجم، اور ہمارے اس سے کم قدیم دوست جناب افضال احمد سید، اور تمام معزز حاضرین کرام، یاسمین فاروقی صاحبہ، ایک بار ان کا نام فراموش ہو گیا تھا، بہت رنج رہا۔ جی بہت ناراض تو یہ بالکل نہیں ہوئی، انہوں نے تو کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو آج جو موضوع ہے اس سے مجھے بڑی جذباتی وابستگی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مصطفیٰ زیدی سے میں نے بہت سیکھا اور بہت اثر قبول کیا۔ سب سے پہلے میری زندگی میں ان کا نام جب آیا، یہ کوئی 1967 یا 68 کی بات ہے، میں بہت کم عمر تھا۔ لکھنؤ کے قدیم محلے نخاس میں میرے ایک دوست نے سر راہ گزر، وہ سردیوں کی شام تھی اور وہ مجھے منظر یاد ہے، اور انہوں نے مجھے جو ہے 4 مصرعے سنائے مصطفیٰ زیدی کے، جو ابھی عدیل زیدی صاحب نے پڑھے۔ وہ میرے دوست جو ہیں اب کینیڈا میں ہیں، اور مولانا ہاشم میاں فرنگی محلی جو بہت بڑے ایک عالم ہوتے تھے، ان کے بیٹے ہیں انوار ہاشم صاحب، وہ میرے بچپن کے دوست ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ 4 مصرعے سنائے، اور اس وقت شاعری کی اتنی فہم نہیں تھی۔ قدرتی طور پہ ہمارے وجود میں تو شاعری شامل تھی، کیونکہ یہ ایک وہبی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے 4 مصرعے مجھے سنائے کہ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو۔ تو اس کم عمری میں آدمی بہت حساس ہوتا ہے، رنگ اس سے باتیں کرتے ہیں، منظر اس سے باتیں کرتے ہیں، وہ بہت الٹرا سینسیٹیو ہوتا ہے۔ تو اس وقت، اب تو یہ شعر اتنا اثر نہیں کرتے، لیکن اس وقت جب میں نے یہ 4 مصرعے سنے تو میں بالکل کسی نشے میں آ گیا، اور ایسا لگا جیسے باہر کی دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ بہت مجھے ان 4 مصرعوں نے متاثر کیا۔ پھر وہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا یوسف سرسوی، انہوں نے ایک رسالہ نکالا آہنگ کے نام سے، اس میں نے مصطفیٰ زیدی کی نظم پڑھی، انسان ان کی نظم جو تھی، جا گئے روح کی عظمت کے میری خاک میں ہے۔ پھر میں پاکستان آ گیا، یہاں میں جب اسکول جا رہا تھا ایک دن، تو اس زمانے میں یہاں کتب خانے بہت ہوتے تھے، لائبریریز بہت ہوتی تھی، ایک عبد الباقی لائبریری تھی، وہاں سے میں گزرتا تھا، وہ 6 بجے صبح کو کھل جاتی تھی، اور وہاں اخبارات وغیرہ آتے تھے۔ تو وہاں میں نے ان کی وفات کی خبر پڑھی جنگ میں، اور جنگ نے اس کے سارے حاشیوں پر جو ہے ان کے اشعار لکھے ہوئے تھے، اور جس میں یہ شعر جو تھا سر فہرست تھا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ پھر اس کے بعد میں چونکہ کم عمری میں، اس زمانے میں سارے بڑے لوگ جو تھے وہی موجود تھے، جو آج کی صورتحال ہے اس کو تو میں کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا، لیکن اس وقت تھے ہی بڑے لوگ، آپ کو ان کے درمیان ہی رہنا پڑتا تھا۔ آپ کچھ بھی کریں، آپ کو صف اول کے آدمی سے ملاقات کرنی ہے، ورنہ وہ کہیں آپ کو خود بخود ٹکرا جائے گا۔ تو پھر میری لوگوں سے یہاں ملاقاتیں ہوئیں، میں جوش صاحب سے متعارف ہوا، نصیر ترابی سے میری دوستی ہوئی، اور نصیر ترابی اس وقت جو ہے ایک کیفے تھا، اس کا نام تھا کیفے سینا، اس میں بیٹھا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ افتخار عارف صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، نیّر بن سوز ہوتے تھے، عابد بھائی جانتے ہیں سارے لوگوں کو۔ تو وہ جو ہے کیفے سینا، اور اس پہ جب باہر نکلتے تھے تو مصرع پڑھتے تھے کہ سینا کے ہے دفینہ گوہر ہائے راز کا، غالب کو مصرع پڑھتے تھے۔ تو یہ جو ہے اس طرح میرا ان سے تعارف ہوا۔ پھر 15 نومبر 1970 کو یہ جو پرانا رضویہ ہے ناظم آباد میں، اس کی امام بارگاہ میں ان کے مصطفیٰ زیدی کے 40ویں کی مجلس ہوئی۔ وہ بڑی تاریخی مجلس تھی،
وہاں دروازے پر امام صبح 9 بجے وہ مجلس تھی، اور دروازے پر یہ شعر ان کا ایک بہت بڑے بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ شہر کے کوچہ و بازار میں سناٹا ہے، آج کیا سانحہ گزرا ہے خبر تو لاؤ۔ اور اس مجلس میں جوش صاحب نے 8 رباعیاں پڑھیں، اور ان کے لیے ایک تعزیتی نظم، بہت اچھی نظم نصیر ترابی نے جو ہے وہ سنائی۔ اور وہاں کے جو سامعین میں لوگ تھے اس میں سید محمد جعفری، اس زمانے میں فیض صاحب کراچی میں تھے، فیض احمد فیض، جوش ملی آبادی، عالم تاب تشنا، محسن بھوپالی، رئیس امروی، سید محمد تقی، جان ایلیا، اور اس زمانے میں جو لوگ تھے یہی نام مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت، یہ سارے لوگ جو تھے وہاں موجود تھے۔ اب میں تو بہت حقیر و فقیر آدمی ہوں، اگر اپنی گفتگو کی مشین گن کا رخ آپ میری طرف نہ کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہاں جب جوش صاحب نے رباعیاں پڑھیں تو لوگ دہاڑے مار مار کے رونے لگے، کیونکہ جوش صاحب نے 8 رباعیاں پڑھیں۔ شاید ایک رباعی میرے حافظے میں بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں کہ سینے میں پڑے ہوئے ہیں چھالے زیدی، ٹوٹے ہوئے دل کی اب دعا لے زیدی، جس دیس میں گھر بنا لیا ہے تو نے اس دیس میں مجھ کو بھی بلا لے زیدی۔ 8 رباعیاں انہوں نے پڑھیں، اور جو ایک مرثیہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے لکھا تھا مصطفیٰ زیدی نے، بہت مشہور ہوا کہ تم کہاں رہتے ہوئے ہم سے بچھڑنے والو، ہم تمہیں ڈھونڈنے آئیں تو ملو گے کہ نہیں، ماں کی ویران نگاہوں کی طرف دیکھو گے، بھائی آواز اگر دے تو سنو گے کہ نہیں۔ اس زمین میں نصیر ترابی نے کوئی 13-14 اشعار کا بہت اچھا انہوں نے ایک نوحہ ان کے لیے پڑھا۔ اور رشید ترابی صاحب کو مجھے یاد ہے ان کی مجلس کا عنوان تھا مالک اشتر کا وہ خط، جو نہج البلاغہ میں بھی شامل ہے، اور وہ جو مولا علی نے مالک اشتر کو جب اپنا یعنی عمال بنایا، یعنی گورنر بنایا، تو ان کو یہ خط لکھا اور اس میں جہاں بانی کے اصول، حکمرانی کے اصول بیان کیے۔ اور اس کا بعد میں میں نے دیکھا علامہ رشید ترابی نے انگریزی میں ترجمہ بھی کیا، اور ابھی بھی وہ نیشنل ڈیفنس کالج میں وہ خط شامل ہے، اور جو ہے عسکری افسروں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا موضوع تھا۔ تو وہ ایک عجیب و غریب، ابھی کبھی میں اس منظر کو سوچتا ہوں تو دل میں بڑا عجیب سا ایک احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے مصطفیٰ زیدی جو تھے وہ ایک بڑے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ترقی پسند فکر سے وابستہ تھے۔ ابھی مضامین میں کہا گیا کہ ان پہ اقبال کا اثر تھا، ہاں ان پہ اقبال کا اثر تھا، ان پہ جوش کا اثر تھا، ان پہ فیض صاحب کا بہت اثر تھا، اور ان پر نون میم راشد کا بھی اثر تھا۔ وہ جو ایک فارسی زدگی خاص ان کے آپ کو نظر آتی ہے وہ انہوں نے نون میم راشد سے لی تھی۔ لیکن کسی کا اثر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، نقل کرنا بری بات ہے۔ نقال کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ آپ انسپائر ہو سکتے ہیں، ادب میں چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ غالب بے دل سے انسپائر تھے، جوش صاحب انیس سے، نذیر اکبر آبادی سے انسپائر تھے، فیض صاحب سودا سے انسپائر تھے۔ یہ میں وہ نام لے رہا ہوں جو ان تخلیق کاروں نے جس کا اعتراف کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی میرے ذہن میں ایسے بہت سے نام ہیں جن سے انہوں نے جزوی طور پہ اثرات قبول کیے۔ تو انہوں نے انسپریشن لیا، نقل کسی کی نہیں کی۔ اور دیکھیے اب جو بڑی شاعری ہے، ہمیں اب جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب بڑی شاعری علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب جو ہے، پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اور وہ تھی لکھنؤ کے امی شعراء، یعنی وہ شاعر جو لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے اور انہوں نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ بہت بڑے شاعر تھے، کیونکہ شاعری کا تعلق تو تخیل سے ہے۔ آپ کے فائن آرٹس کا سرچشمہ تو آپ کا تخیل ہے۔ جتنا رچ آپ کا تخیل ہوگا، جتنا زرخیز آپ کا تخیل ہوگا، آپ اتنی عظیم تصویر بنائیں گے، آپ اتنا خوبصورت گیت لکھیں گے، آپ اس سے ایک اعلیٰ جمالیاتی معیار کی غزل لکھیں گے، کیونکہ اس کا سرچشمہ تخیل ہے اور اس کے لیے کسی دنیاوی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب جب تک اب مسائل اتنے گمبھیر ہیں اور دنیا اتنی سکڑ گئی ہے اور سارے لوگ ایک دوسرے سے قریب آ گئے ہیں، اب ایک آپ کے ملک کا معاشرہ ہے، ایک عالمی معاشرہ ہے، آپ اس کا حصہ ہیں۔ اب عالمی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالے بغیر، اس کو جانے بغیر، آپ بڑی اچھی شاعری تو کر سکتے ہیں لیکن بڑی شاعری نہیں کر سکتے۔ اور مصطفیٰ زیدی کے ہاں آپ اگر دیکھیں تو ان کے ہاں، میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کوئی یونیورسلزم، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایک انٹرنیشنلزم ان کے ہاں ہے، ایک بین الاقوامیت ہے۔ آپ دیکھیں
یعنی ان کا علم ان کی شاعری میں کتنا جھلکتا ہے. حالانکہ بنیادی طور پہ وہ ایک عشقیہ شاعر تھے، لیکن ان کا علم کتنا جھلکتا ہے. یعنی آپ جو ہے ہندو مائتھالوجی کے حوالے اس میں کہ ایسے کیا میں نے نغمے بنے جس کو سن کر کرشن کے ہاتھ سے بانسری چھٹ گئی، یا جنگ کے خلاف جو ان کی نظم ہے، شکنتلا تم بتا سکو گی میں کتنے اشکوں کو اپنی پلکوں پہ روک کر مسکرا رہا ہوں، میں گا رہا ہوں کہ گا رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں کہ گا رہا ہوں، میں رو رہا ہوں کہ گا رہا ہوں. یہ جنگ اب دوبارہ ہوگی تو آدمیت نکیلے بوٹوں کی ٹھوکروں سے لرز اٹھے گی. امیر خسرو کے مقبرے پر اگر کی بتی جلانے والے نہیں رہے.